السلام علیکم میرا نام فیضان ہے اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑا سا گفتگو کرنے کے لیے اس موضوع پر کہ سائنس کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، اور کہ اس کی کتنا مطلب اسے ہمیں سیریسلی لینا چاہیے، تعلیم کے ٹاپک کو لے کر ہمیں کتنا امپورٹنٹ ڈسکشن کرنا چاہیے اور نیشنل لیول کہ ہمارا ملک اس سے بہتر ہوگا. بیکاز دا تھنگ از کہ اگر آپ سوچیں کہ وی آر دا ففتھ موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ ود اے پاپولیشن آف اوور 250 ملین پیپل، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 25 کروڑ سے زیادہ ہماری پاپولیشن ہے، اور یہ بڑھتے رہے گی. ہو سکتا ہے اگلے 10 سالوں میں شاید 30-40 مے بی ایون 50 کروڑ ہو جائے ہماری پاپولیشن، جو کہ بہت زیادہ ہے. ہاف اے بلین پیپل. اگر سوچیں آپ تو تھوڑا اگلے 10 سالوں میں ہماری جو بچے جو پیدا ہوں گے، پھر جو اکارڈنگلی پھر ان کی تعلیم اور سب کچھ، تو اگر آپ ایک اچھے ویل آف گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ برین ڈرین والا ایشو ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. زیادہ تر لوگ تو ادھر ہی ہیں جو چلے جاتے ہیں، گڈ فار دیم، دیٹس آسم فار دیم. پھر وہی لوگ ہمارے ملک کو دوسرے طریقے سے واپس بینیفٹ کرتے ہیں، ہمارا نام روشن کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے. پھر وہ واپس بھی آتے ہیں تو کسی اچھی پوزیشن میں تو دے کین شیئر دیئر نالج اینڈ ایکسپیرینس ود اس، تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن جو مین بات ہے کہ جو بہت سارا بندہ ہے جو پاکستان میں غریب گھرانوں میں پیدا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، سب کچھ ایکسپیرینس کر رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی کوئی ایک الگ قسم کی فنکشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے. جو ہمارا ٹریڈیشنل اسکول کا ABCD نہ سکھائے بے شک، لیکن وہ مطلب وہ بھی سکھائے لیکن ان ڈفرینٹ وے، کہ ان کو فیل نہ ہو کہ یار یہ بالکل سٹارٹ سے بالکل جو چیزیں انہوں نے بچپن میں نہیں سیکھی تھیں، یا بچپن سے وہ تھوڑا وہ گزر گیا وہ وقت ان کا جس میں وہ سیکھ سکتے تھے، جس میں وہ اسٹیبلش کر سکتے تھے، بہتر کر سکتے تھے اپنی سکلز کو، اپنی چیزوں کو. تو وہ اب ایٹ دس ایج وہ کس طرح کریں گے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہا تھا. بیکاز آپ دیکھیں کتنے سارے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ میں برطانیہ گیا تھا پڑھنے کے لیے. صرف 1 سال میں تعلیم حاصل کر کے آیا، اور میں اپنے کپڑے خود دھوتا تھا، میں اپنے کھانے خود پکاتا تھا، میں اپنے گاڑی تو تھی نہیں، میں پیدل جاتا تھا، یونیورسٹی قریب اکوموڈیشن تھی میری. اور یہ ساری چیزیں میں نے ریئلائز کریں کہ جب پاکستان میں واپس آیا تو اب میرے کپڑے کوئی اور دھوتا ہے، میری گاڑی کوئی اور چلاتا ہے، میرے کیا کہتے ہیں کھانے کوئی اور پکاتا ہے، اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. میرے سارے بیسک ٹاسک چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہماری بہت بڑی سرونٹ کلاس ہے. اور وہ لوگ، ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. وہ جو غریب بندہ ہے جو لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتا ہے، جو دوسرے جگہوں پہ لیبر کام کرتا ہے، جو ورکنگ کلاس قسم کے لیول لوگ ہیں ہمارے، جس کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس. مڈل کلاس تو نہیں کہوں گا میں، نام لوور مڈل کلاس کہوں گا میں. بالکل ان کو وہ کہوں گا جو لوگ تھوڑے کیا کہتے ہیں کم لو انکم ہاؤس ہولڈ سے بلونگ کرتے ہیں. تو ان کو اور ایجوکیشن ان کو اس تعلیم اس لیول کی نہیں ملی ہوئی جس میں ان کو پتا ہو کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کس طرح اپنی چیزوں کو بہتر بنائیں. تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا. تو میرے خیال سے میں تھوڑا سا بس یہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ کہ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اگر ہم ایسے قسم کے ادارے بنائیں جو جس میں کسی کو نہ شرم ہو، نہ کوئی برا فیل ہو، یا کوئی امبیرسمنٹ ہو، کیونکہ تعلیم کی تو کوئی ایج نہیں ہوتی. میں جب باہر ایٹلاگ کر رہا تھا لنکن ان سے، اور جس یونیورسٹی سے میں نے باہر کا پروفیشنل ٹریننگ کورس کیا تھا وہ مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی تھی. تو وہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے، اور وہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ 60 سے بھی کراس کر چکے تھے، اور وہ لوگ ایجوکیشن تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ میں نے کہا کہ یار واقعی ایجوکیشن کے لیے تو کوئی ایج نہیں ہے. ہم لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یار یہ لوگ ہمارے مطلب یہ لوگ بھی آ گئے 60 سے پلس، اور ہمارے جابس کو لینے کے لیے، اور وہ جب تک تو یہ لوگ پاس کریں گے کورس تو تب تک تو، اور ورک فورس میں آئیں گے تو ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ جائے گی. یہ بہت اسٹوپڈ باتیں تھیں، کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ بلیو کہ اس سے کوئی فرق پڑنا چاہیے یا کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ کس عمر میں تعلیم حاصل کریں. تو ایز فار ایز دیٹ گوز یہ تو ایک بات ہے. دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ جو بہت سارا بندہ ہے وہ ذہین تو ہے،
لیکن ان کو فنکشنل اور بیسک لیول کی انفارمیشن، تعلیم و تربیت ان کی نہیں ہوئی بھی اس لیول سے، جس سے میرے خیال سے ان کو میسر کرنا چاہیے. اب بہت سارے ادارے ہیں جیسے زندگی ٹرسٹ ہے، سٹیزنز فاؤنڈیشن ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے امیزنگ قسم کے کام کیا ہوا ہے، لیکن وہ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسی بھی کوئی کام ہونا چاہیے جو اب ایک بندہ 20 سال کا ہے، 21 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، وہ جو مطلب پرابلی ارلی 2000 میں پیدا ہوا تھا، یا چلو لیٹ 90s میں پیدا ہوا تھا، ارلی 2000 میں پیدا ہوا تھا، تو اب ویئر ان 2026 اینڈ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ واقعی دیز آر دا پیپل دیٹ وی ہیو فیلڈ، کہ ان لوگوں کے لیے اب وہ میسر نہیں ہے چیزیں ان کو، جو وہ لیول آف تعلیم ان کو میسر نہیں ہے. ایک دنیا ہے جو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، پوری دنیا ان کے فنگر ٹپس پہ ہے، لیکن وہ ابھی بھی ان کو بہت محرومیاں فیس کرنی پڑتی ہوں گی. آپ ذرا سوچیے اس چیز کے بارے میں کہ ایک بندہ ہے جو انگلش، اس کو لگ رہا ہے کہ انگلش میں تھوڑا سمجھ جاؤں گا تو وہ تھوڑے بہت 2-3 لائنیں انگلش کی بول لے گا تو اس کا کام چل جائے گا زندگی سے. لیکن ٹو بی آنےسٹ وی ڈونٹ ایون ریئلائز ہاؤ لکی وی آر کہ ہمیں لٹریسی اس لیول کی ہمیں آتی ہے. کہ لٹریسی ریٹ ہوتا کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. لٹریسی ریٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنا نام لکھنا اردو میں، تو اتنا تو ہر بندہ کر لیتا ہے. لیکن اگر پراپر قسم کی لٹریسی کی بات کی جائے، اردو کتابوں کو پڑھنا، اردو ٹیکسٹ کو سمجھنا، اردو کی زبان، ووکیبلری، پتہ نہیں کتنے تھاؤزنڈز آف ورڈز ہیں اردو کی ووکیبلری میں، ان کو تھوڑا بہت سمجھنا، ایٹ لیسٹ جو مشکل لفظ ہیں ان کو تھوڑا سمجھنا. کہ یہ مشکل لفظ چھوڑ دیں، ماڈریٹلی انٹرمیڈیٹ قسم کے لیول پہ بھی اگر ہم لے آئیں اردو اینڈ انگلش بوتھ، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بھی ریڈی ہو جائیں گے لوگ، اور دنیا میں تھوڑا مطلب اسٹوپڈ چیزیں نہیں کریں گے نا ہم سب باہر جا کے. تو یہ میرا مطلب ہے کہنے کا کہ لٹریسی ریٹ، لٹریسی لیول اور ایجوکیشن لیول اگر ہم لوگ تھوڑا سا بڑھا دیں فار دیز ینگ نوجوان جو ابھی جن کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح اس نئی دنیا کو ٹیکل کریں گے، تو میرے خیال سے یہ بہت ایک ضروری چیز ہے. تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ جن کو یہ پاکستان کا بہت بڑا طبقہ ہے جس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، صرف ان کو دے ڈونٹ جسٹ نیڈ ہاؤس اور فوڈ، یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہیں، لیکن ایجوکیشن ان کی فنکشنل لیول کی، اسکل لیول کی ایک ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ لوگ اپنے اسکل کے اکارڈنگ اور اپنے اسکل، ٹیلنٹ، ابیلٹی لیول کے اکارڈنگ وہ کوئی اچھا کام کر سکیں دنیا میں، اور پھر وہ ظاہر ہے پاکستان کا ملک کا نام روشن کریں اور وہ پھر کوئی اچھا کام کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.